سورج مغرب کی جانب غروب ہونے کو تھا۔ ہر طرف سورج کی زرد اور نارنجی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے چہچہاتے ہوئے اپنے اپنے ٹھکانوں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ ہوا میں خنکی بھی بھری ہوئی تھی۔ جنگل میں کھڑے تناور درختوں کا سایہ دور تک پھیلنے لگا تھا۔ ان تمام صورتحال سے پریشان ایڈی جانسن جنگل کے عین وسط میں کھڑا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ ایڈی جانسن یہاں جنگل میں اکیلا شکار کھیلنے کی غرض سے آیا تھا۔ سارا دن شکار کھیلنے کے بعد اب جب کہ سورج غروب ہونے کو تھا تو ایڈی راستہ بھٹک گیا۔ ایڈی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ تمام راستے ایک جیسے دکھائی دیتے تھے۔ وہ ہر حال میں سورج ڈھلنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، کیونکہ اندھیرا ہوتے ہی تمام جنگلی جانور آزاد گھومنے لگتے تھے، جن کے پیچھ رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ مگر اس کی یہ کوشش کسی نقشے کے شکار کھیلتے کھیلتے اتنی دور نکل آیا کہ اس کا راستہ بھٹک جانا یقینی تھا۔ بدقسمتی سے اس کے پاس فون کی سہولت بھی موجود نہیں تھی، جس کی مدد سے وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا۔ مایوسی ایڈی کے چاروں طرف منہ کھولے بیٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنگل کے ٹھیک بیچوں بیچ کھڑا تھا، یہاں سے کسی بھی طرح نکل جانے کی فکر میں مبتلا تھا۔ بہرحال ایڈی نے زیادہ نہ سوچا اور گہری سانس لے کر دل میں ایک نئی امید پیدا کی اور بغیر کسی راستے کا تعین کیے ایک جانب چل پڑا۔ ایڈی نہ جانے کتنی دیر ادھر سے ادھر بے مقصد گھومتا رہا، مگر اسے جنگل سے باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نہ ملا۔ پھر بھی وہ چلتا رہا، کیونکہ مایوس ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخر زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ اکیلا اس ویران اور سنسان جنگل میں بھی رات گزارنے سے رہا۔ ایسے میں جب اس کے پاس جنگلی جانوروں سے اپنے تحفظ کے لیے چھت درکار نہ ہو، شکار کھیلنے کے لیے جو اسلحہ وہ اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی ایک طرح سے مفلوج ہو چکا تھا۔ جب قسمت خراب ہو تو مشکلیں بھی چاروں طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ایڈی کے ساتھ ہوا تھا، مگر وہ بھی ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنی تمام تر ہمت اور حوصلے کے ساتھ رواں دواں تھا۔ سورج مغرب کی جانب مکمل غروب ہو چکا تھا، مگر آسمان میں ابھی بھی ہلکی ہلکی نارنجی روشنی چھائی ہوئی تھی، جس کے باعث ایڈی دیکھ سکتا تھا اور اس کے دل کو بھی ڈھارس تھی۔ ہوا کی خنکی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ ایڈی کو اب اس ویران جنگل سے خوف آنے لگا تھا، مگر وہ چلتا رہا اسی امید کے ساتھ کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ مل جائے۔ آخر امید پر ہی تو دنیا قائم ہے۔ اب وقتاً فوقتاً جھینگروں کے بولنے کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ دور کہیں جب کوئی پرندہ اپنے پر پھڑپھڑا کر چیختا ہوا آسمان کی جانب پرواز کرتا تو فضا میں عجیب سی وحشت طاری ہو جاتی۔ ایڈی مضبوط اعصاب کا مالک ایک خوبصورت نوجوان تھا، لہٰذا وہ یہ سب برداشت کیے ہوئے تھا۔ ایڈی یوں ہی چلتا رہا۔ اس کی نظر سامنے لکڑی کے بنے چھوٹے سے گھر پر پڑی، جس کے اندر جلتی زرد روشنی کھڑکی سے دکھائی دے رہی تھی۔ خوشگوار حیرت کے باعث ایڈی کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ جنگل کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس گھر کا مل جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ گھر کے اندر جلتی زرد روشنی کسی کی موجودگی کا ثبوت دے رہی تھی۔ ایڈی نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور فوراً سے بیشتر گھر کی جانب تقریباً بھاگتے ہوئے لپکا، اسی سوچ کے پیش نظر کہ وہ ایک رات گزارنے کے لیے گھر کے مالک سے اجازت لے لے گا۔ ممکن ہے کہ وہ مان ہی جائے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایڈی گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ ایڈی نے ٹھنڈی آہ بھر کر دروازے پر دستک دینا چاہی، مگر ایڈی کے ہاتھ لگتے ہی لکڑی کا وہ دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اندر کو کھل گیا۔ شاید دروازے کی کنڈی نہیں لگی تھی۔ ایڈی نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا اور پھر کھڑکی کے راستے گھر کے اندر جھانکا۔ لکڑی کا بنا ہوا وہ چھوٹا سا گھر مکمل خالی تھا، سوائے ایک بیڈ اور ایک آتش دان کے، جس کے اندر آگ سلگ رہی تھی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایڈی کو گھر کے اندر گھر کے مالک کی اجازت کے بغیر جانا کچھ عجیب سا لگا، مگر جب اس نے اپنے پیچھے خوفناک جنگل دیکھا اور اس کے بیچ آزاد گھومتے جنگلی جانوروں کا تصور کیا تو اس کی گھبراہٹ معدوم ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری رات تو باہر جنگل میں نہیں گزارتا، لیکن لہٰذا اسے زیادہ نہ سوچتے ہوئے اندر چلے جانا چاہیے۔ اگر گھر کا مالک لوٹے گا وہ اسے وجہ بتا کر معذرت کر لے گا۔ اسی سوچ کے تحت ایڈی نے گھر کے اندر قدم رکھا۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ایڈی کو آتش دان میں سلگتی آگ کے باعث گرماہٹ کا احساس ہوا، جس سے اسے بے حد تسکین ملی اور اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ باہر کی نسبت یہاں قدرے سکون تھا۔ ایڈی نے دروازہ بند کر دیا اور سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو گیا۔ سارا دن شکار کھیلنے میں اور ادھر ادھر گھومنے کی وجہ سے ایڈی کا جوڑ درد کر رہا تھا، لہٰذا جلد ہی نیند نے ایڈی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔
نیند کا سلسلہ نہ جانے کب تک رہا کہ رات کے کس پہر غنودگی میں ہی ایڈی کی نظر اپنی دائیں جانب کی دیوار پر پڑی۔ ایڈی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور یہ دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے دائیں جانب کی دیوار مکمل تصویروں سے بھری پڑی تھی جو کہ پینٹنگز تھیں۔ ایڈی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ جہاں تک اسے یاد تھا تو اس گھر میں داخل ہونے اور سونے سے پہلے تک دیوار پر کسی طرح کی پینٹنگز آویزاں نہیں تھیں۔ ایڈی نے دروازے کی طرف دیکھا مگر گھر کا دروازہ اسی طرح بند تھا جس طرح ایڈی نے سونے سے پہلے کیا تھا، یعنی گھر کا مالک ابھی تک نہیں لوٹا۔ تو پھر یہ تصویریں کہاں اور کیسے آئیں؟ ایڈی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایڈی اپنے ذہن پر زور دیتا رہا مگر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ تمام تصویریں فریم تھیں اور بڑی خوبصورتی سے پینٹ کی گئی تھیں۔ یہ تصویریں کسی فیملی کی تھیں جس میں کافی زیادہ لوگ کھڑے تھے۔ سب تصویریں اصلی معلوم ہوتی تھیں اور حیرت انگیز طور پر سب کی سب تصویریں ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک تھیں۔ تصویروں میں کھڑے لوگوں کے چہرے اس قدر خوفناک تھے کہ ایڈی کا سکون تہ و بالا ہو کر رہ گیا۔ ایڈی کو ان خوفناک لوگوں کی آنکھیں خود کی جانب گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایڈی کو اپنے حواس پر اب شک ہو رہا تھا کیونکہ وہ شکار کھیلنے کے باعث بے حد تھکا ہوا تھا اور پھر خوفناک جنگل میں اکیلا ہونے کے سبب ڈر اس پر حاوی تھا۔ جبھی تو ممکن تھا کہ اس کا ذہن ان تصویروں کی جانب متوجہ نہ ہو سکا۔ اس سوچ کے آتے ہی ایڈی تھوڑا بہت پرسکون ہو گیا۔ یہ تصویریں کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں؟ ایڈی نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دینا ہی بہتر سمجھا۔ اسے بھلا ان تصویروں سے کیا غرض؟ ممکن ہے یا پھر یقیناً پہلے اسے غلط فہمی ہوئی یا پھر اس نے دھیان ہی نہ دیا ہو۔ اگر وہ ان تصویروں کے چکروں میں پڑا رہا تو ساری رات نہ سو سکے گا، لہٰذا وہ ان خوفناک تصویروں کو نظر انداز کر کے سو جائے اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلتا بنے۔ ایڈی نے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنایا اور دوسری جانب کروٹ لے کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ایڈی ایک بار پھر سکون کی نیند سو گیا۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں کے راستے داخل ہوتی سورج کی زرد روشنی ایڈی کے چہرے پر پڑی تو ایڈی نیند سے بیدار ہو گیا۔ گزشتہ رات اندھیرے میں ڈوبا جنگل اس وقت سورج کی کرنوں میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ آسمان نیلا اور شفاف تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ صبح صبح کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ ایڈی آنکھیں ملتا ہوا بیڈ سے بیدار ہوا اور سورج کی روشنی میں گھر کا باتھ روم تلاش کرنے لگا، مگر یہ دیکھ کر ایڈی کے پیروں تلے زمین سرک گئی کہ گزشتہ رات دیوار پر لگی تمام پینٹنگز غائب تھیں۔ ان کی جگہ صرف اور صرف کھڑکیاں تھیں جن کے راستے سورج کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔